محرم منانی ہے. محرم تو کہتی ہے یوم عاشورہ کی عظمت ہے اپنی جگہ، وہ سالم ہے، کوئی انکار نہیں. لیکن آؤ محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہزاروں دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر اس تپتی ہوئی ریت پر اپنے رب کے حضور نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو کیا آج حسین کا نعرہ لگانے والے محرم کے دن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دشمن جو منافق تھے اس وقت، جب نماز کا وقت ہو گیا ان کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ نماز پڑھ لو. تو پانی نہیں ہم سے لے لو، پینے کا پانی ان کو دے دیا کہ ہم سے لے لو پانی، اس پانی سے وضو کر لو. پتہ یہ لگا نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بھی اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقتہ نماز فرض کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر آج حسینی وہی ہے جو محرم کے دن اس بات کا عہد کرتا ہو کہ میری کبھی کوئی نماز جو ہے وہ کسی حالت میں قضا نہیں ہوگی. جس کو نماز سے پیار نہیں ہے وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں جو کام انہوں نے کیا دنیا کے لیے آئیڈیل بنا ہے. یہ اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے، اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی پڑھیں گے، اگر گاندھی جی کی بھی آپ زندگی پڑھ لیں گے، اگر بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ انقلاب لے کے آئیں ان کی زندگی پڑھیں گے نا، تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جب سوچا کہ انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے سوچا کہ ظالم کے خلاف بولنا ہے، ہم نے سوچا کہ اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے، تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں. لیکن کہا کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ کے نواسے کو دیکھا، جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھا، جب ان کو چند بھائیوں کے ساتھ دشمن سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، جب ان کے بچوں کی شہادتیں دیکھی، تو پھر دل نے یہ کہا کہ حسین تو یہ کہہ گئے کہ اب قیامت تک جو لوگ چاہیں گے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ملانا وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کریں گے. ظالم سے آنکھ ملانے کی سنت جو قائم کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی. چمچا گیریوں کی سنت نہیں، خوشامد کی نہیں، صلح کی نہیں. بتھیروں نے آ کے کہا کہ کچھ نرمی کیج کر لیجئے، کوئی دوسرا راستہ نکال لیجئے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا میدان میں شہادت سے پہلے، جب بچوں کی شہادت ہو گئی، جب اپنے بھائیوں کی شہادت ہو گئی، جب بھتیجوں نے قربانیاں دے دی، امام حسین نکلے محمد رسول اللہ والی دستار اپنے سر پر لے کے نکلے، مولا علی کی تلوار کو لے کے، اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمن پہ حملہ کیا، ایک ایک بار میں کئی درجنوں کو جب گرایا، واپس آ کر اپنی بہن کو کہا کہ دیکھو زینب ان بدبختوں کی، ان بزدلوں کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ یہ براہ راست میرے مقابلے کے اندر آ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. یہ کربلا کے میدان کا درس ہے. کربلا کے میدان نے اسلام کو زندگی دی ہے. جس طرح میدان بدر میں اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی، کربلا کے میدان میں اس بات کو طے کر دیا گیا کہ جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے، جو حق پرست ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے. کربلا کے میدان میں یہ بات طے کر دی گئی کہ کسی کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حق پسند جو ہوتے ہیں اگر وہ کم تعداد میں بھی ہو، ان کو سچائی بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میدان کربلا نے تو درس دیا ہے لوگوں کو. میدان کربلا نے تو ہمت دی غریبوں کو.
میدان کربلا نے تو اتحاد کا سبق پڑھایا، میدان کربلا نے تو شجاعت کا سبق دنیا کو دیا، میدان کربلا نے صبر کر کے دکھایا، میدان کربلا نے بتایا کہ بھوکے پیٹ بھی کیسے خدا کے راستے میں لڑا جا سکتا ہے، اور میدان کربلا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے اور رسول اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بھتیجوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی شہادت، آج بھی جائیں گے نا تو کربلا کی مٹی سے ان کی شہادت کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا آج ان ظالموں کو، کچھ لوگ ان ظالموں کو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور جو سیدنا فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں اور جن کو دنیا نے امام حسن و حسین کے نام سے ہمیشہ عزتیں بانٹی ہیں، قیامت تک جتنی مرضی ظالموں کے مقابلے میں دلیلیں لا سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ظالم امام حسین کی جوتی سے اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو محرم منانا چاہتے ہیں، بھائی محرم تو اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نبی علیہ السلام کے دین کی تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ محرم تو اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم غریب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر صرف یہ سمجھتے کہ چند لقمے کھانے کے بانٹ کے، چند چیزیں سڑک کے اوپر کر کے محرم منائی گئی، تو ابھی تو آپ محرم کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے، کوسوں دور ہو اس عقیدے سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، کوسوں دور ہیں آپ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جب عاشورہ کا دن آئے سنت کے مطابق روزہ رکھیں، نماز جماعت سے پڑھیں، غریب کی مدد کریں، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کو ٹوکیں۔ صرف نیکی کی طرف بلانا ہمارا کام نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حق ان کا ہے، تو وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آل رسول کا ایک ایک بچہ پوری دنیا کے سنیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ان کے بچوں کی شہادت ہو، اس گھرانے کا ایک ایک فرد دنیا کے ہر ایک سنی کو اپنے ایمان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی وضاحت کرنی ہے، عقیدے کی وضاحت کرنی ہے۔ ہم صرف شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ شہادت کے واقعات ایسے دل اندوز ہیں کہ بعض مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا دل، آپ کی آنکھیں بے قابو ہو جائیں گی، لیکن اس اشک باری کے درمیان بھی ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ شہادت کا مقصد کیا تھا۔ جب تک مقصد زندہ ہے تب تک ہمارے نزدیک شہادت کا مرتبہ موجود ہے، اس لیے ہم مقصد کو کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی شہادت کے مقصد کو، اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو، سارے ہی سن لیں،
جو غیر مسلم دوست ہیں وہ بھی، جو مسلمان ہیں وہ بھی، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنے بڑوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنی بنیاد رکھنے والوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو یاد نہیں رکھتی، جو قومیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتاتی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کا خون بہا، جن کی وجہ سے آج ہم عزتوں کے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں ان کا نام باقی نہیں رہتا، نام انہی کا باقی رہتا ہے جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے